جاب کے حوالے سے بھی ایک کال بھی ہم نے ریسیو کیا ہے. اس میں صرف ایک ہی مجھے ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, وہ صرف یہ کہ وہ ہسبینڈ شاید ان کے بیک بون ایشو کی وجہ سے ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں. سیکنڈ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ مجھے لگتا ہے ایگزیکٹلی وہ تھوڑا مس ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنی کئی وائف. بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, مرد ذرا لنگور ٹائپ ہوتا ہے, اس سے بھی وہ ذرا گھبراتا ہے کہ یار اگر باہر گئی تو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور. جی پلیز. میں اس بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, بلکہ کیونکہ میرے ساتھ خود یہ معاملہ ہے. میرے ہسبینڈ ویسے میرے سے بہت فرینڈلی ہیں, لیکن وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ میں باہر جا کے کوئی جاب کروں. آئی ایم ایجوکیٹڈ اینڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ, لیکن یہ نہیں مجھے پریفر کرتے. آپ چاہتی ہیں جاب کریں؟ میں نے اپنا ذریعہ گھر میں ڈھونڈ لیا, میں گھر میں کر لیتی ہوں جو. بڑی اچھی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, نہیں کہ آپ ہر بات کا ایشو بنا لیں, آپ اس میں کمپرومائز کا رستہ ڈھونڈیں. اکنامک اسٹیبلٹی جو آپ گھر میں لے کے آ رہی ہے, اگر بل زیادہ بجلی کا آیا ہے تو جب دو بندے بل پے کرتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے, کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوتا. اور جیسے کہنا کہ مرد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے کماتا ہوں, میں بل پے کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سے بات کرنے کی. تو آئی تھنک میرے خیال میں اگر دونوں ایک کشتی کے سوار بنے, جس طرح بچے کو پرورش کرنے میں دونوں کا ہاتھ ہے, اسی طرح اگر وہ چھوٹا سا کاروبار, جیسے بھابھی کہہ رہی میں نے کاروبار شروع کیا اور تھوڑا سا اس میں اسٹارٹ کیا ہے, اس کو گھر کے اندر سے بیٹھ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, آپ ڈگریز لے سکتے ہیں, اپنے ڈائلاگز کر سکتے ہیں, باہر اپنی ایجوکیشن آگے لے کے جا سکتے ہیں. سو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. گھر میں رہ کے اگر یہ سارا کام کرے تو آپ کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ایک ہسبینڈ کو کوئی بچہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہیبٹس بدل سکو. اس کی جب بچپن سے عادتیں ہوتی ہیں اور اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, آپ اس میں اپنے لیے آسانی کا رستہ پیدا کرو, بجائے کہ ہر بات میں آدمی کے ساتھ مقابلے پہ. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بھی اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں, بیکاز وہ بچپن سے لے کے اب تک ایک اسٹرکچر میں, اور پہلے 5 سال میں جو آپ نے بننا ہوتا ہے وہ آپ بن جاتے ہیں جب آپ بچے ہوتے ہیں, اور پہلے سے 5 سال میں جو آپ کے جو دماغ کی کوالٹیز ہیں, جو عادات ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے ایک دم اس ہیبٹ سے نکل کے باہر آنا. سو آئی تھنک مرد کو اس کے کمفرٹ زون میں رکھتے ہوئے اگر اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کام کریں, تو آپ نے گھر میں شروع کر دیا ایسا کوئی چھوٹا سا بزنس جس سے آپ ان کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بانٹ رہی ہیں. تو اس لیے رسپیکٹ کا عنصر بہت زیادہ ہے, پیار کا عنصر بہت زیادہ ہے. اور کون ہے یہاں پہ جو بولنا چاہے گا اس شان میں سے ڈومیسٹک وائلنس پہ ہماری میرٹل ریپ کی بھی ٹرم یوز ہوتی ہے, جس کو ہمارے پاکستان میں یا ایشیا میں اس کا زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے. یو آر بڑی اچھی بات ہے, میں آپ کی اس بات پہ آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ وہ یہ بھی ایک جو میرٹل ریپ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن وہ ذرا ایشو سینسٹیو ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے. بٹ اٹ کمز انڈر ڈومیسٹک وائلنس. اس لیے وہ آئی تھنک یہ میاں بیوی کا اتنا ذاتی معاملہ ہے کہ اس میں ہم ڈیفینیشن یا اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتے بیکاز دونوں کے اپنے اپنے موقف ہوں گے اس میں, اور وہ اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے شاید سینسر کی پرابلم پڑ جائے ہمیں. لیکن اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹاک شو نہیں بلکہ دو آدمیوں کا جو ٹاک آپس میں ہے وہ بہت ضروری ہے. اور بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں سوال کرنا چاہوں گی اپنے سر سے یہاں سے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسے کوئی وائلنس کیس میں پاتے ہیں تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کا کیا خیر, اگر سالے زیادہ ہو تو وہ تو بہت مارتے ہیں, اگر اس کے علاوہ کیا رول ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ ہماری سوسائٹی میں بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے کافی یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے, اور جنرلی جو ایک سوسائٹی کا نارم تو یہی ہے کہ بڑے کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھ کے کوئی اگر بات ہو سکے, اور یہ ایک بہرحال لڑکی کے ماں باپ کے لیے کافی ایک سچویشن ہے. اور فوکس اگین یہی ہے کہ جو ڈائلاگ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ڈائلاگ کو روک دیا جاتا ہے اور ایک بات جو ہے وہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتی ہے. تو جو ڈائلاگ جو ہے اس کو ضرور چلتے رہنا چاہیے, کیونکہ وہ جہاں ڈائلاگ رک جاتا ہے وہاں پہ پھر سچویشن جو ہے وہ بالکل ایک ڈیڈ لاگ میں چلی جاتی ہے.
سر میرا کویشچن بھی عمر آفتاب صاحب سے یہی ہے کہ جو پیرنٹ کا اس میں انہیں ذہنی طور پہ پہلے ہی ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں جو ان کی بیٹیاں ان کا دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ سے بیٹوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ اس بات سے ایگری بھی کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو انہیں اگر وہ انہیں آگے والے سسرال میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو پیرنٹ انہیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے جیسے انہیں کرنا چاہیے؟ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سیکریفائز کریں، آپ سیکریفائز کریں. کیا پیرنٹ کو اپنا یہ رول پلے کرنا چاہیے وہاں پہ جا کر کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنی ڈاٹرز کی؟ انہوں پہلی طور پہ انہیں ذہنی ٹارچر نہیں بنا دینا چاہیے، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے یہ کانسیپٹ تھا کہ جی تیری ڈولی جا رہی ہے کرو تو یہ بالکل تیرا جنازہ آنا چاہیے تھا واپس، یہ کانسیپٹ جو ہے بالکل یہ بہت زیادہ ہے. اور ہم ایک دفعہ ایک پروگرام رن کر رہے تھے جس میں ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے تھے جو وکٹمز تھیں وائلنس کی، اور ہم نے بالکل اس میں دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آتی تھیں بہت زیادہ جسمانی تشدد کے ساتھ، اور اس کے باوجود وہ رپورٹ نہیں لکھواتی تھی. وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ جی میں چھت سے گر گئی ہوں. اگر کبھی ایسا بھی ہوا کہ اگر ہم نے موٹیویٹ کیا کسی خاتون کو کہ وہ رپورٹ کرے، لیکن اینڈ میں یہی ہوا کہ اس کے جو فیملی والے جو ہیں وہ بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو آگے نہیں چلنے دیا. تو بالکل یہ ہمارے ہاں فیملی پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور عورت کو آخری حد تک قربانی دینے کے لیے جو ہے مجبور کیا جاتا ہے. سر کوشچن میرا بھی آپ سے ہے کہ جو میری پوزیشن آپ نے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ ہیں ہم اس بات پہ جو آپ نے بتائی. تو سر اب میں کوشچن یہ کرنا چاہوں گا جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ بار بار ایک پیچھے کی طرف جانا، جیسے اپنے پیرنٹس کو زیادہ پریفر کرنا، اپنے گھر کو توجہ نہ دینا. کوئی بھی بات ہو، مثال اگر آ بھی جائے تو میری بہن، میرا بھائی، میری ماں، میرے ابو، مطلب اس طرح سے ہر بات پہ ان کو انوالو کرنا، یا مطلب جو ہے نا گھر کو اتنا توجہ نہ دینا، صرف اگنورینس کی حد تک کافی حد تک دیکھا گیا ہے. تو اس کے لیے آپ مجھے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ کیسے ایک اپنے حالات اس میں کنٹرول؟ بالکل کچھ کاؤنسلنگ کے ایسے پروگرامز ہیں جن میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس میں کہ آپ کو بھی اس میں ٹرین کیا جا سکتا ہے، جس میں کہ آپ اس سچویشن کو اپنے طور پہ بہتر طور پہ ہینڈل کر سکیں، اور آپ ایز اے کپل جو ہے دونوں کو بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ اکٹھے کاؤنسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور اگین ہم اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس میں آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کاؤنسلنگ کریں تو آپ کی ہو سکتی ہے، اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دونوں کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بات میں بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی، سجیشن دوں گی اپنے چھوٹے بھائی کو کہ عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو میرا خیال ہے کوئی پرابلمز کریٹ نہیں ہوں گے. اگر ہم عورت کو بھی اس کی عزت نفس کا اور اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں تو بہت کم ہو سکتے ہیں. اپنے سے اپنے اسپاؤس کی عزت نفس کا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس طرح ان کا پوائنٹ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے تو عورت کی زبان میں بہت طاقت دی ہے، تو وہ اس زبان کو وہ کہہ رہے ہیں کس طرح کنٹرول کیا جائے. بیکاز دو طاقتیں جب آپس میں لڑتی ہیں، دو انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں تو کلوژن ہوتی ہے، اور کلوژن کے بعد ایکشن عمل میں آتا ہے. تو بہت ضروری ہے، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مرد کا جو ٹریگرنگ پوائنٹ ہے وہ عورت کی زبان ہے. اچھی بری بات بھی اچھے طریقے سے کی جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اگر اچھی بات بھی برے طریقے سے کی جائے تو وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اس کا. تو بہت بہت نازک سا ایک مرحلہ ہے یہ. ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ شخص جو شیر کے پنجرے میں اس کو کھانا ڈالتا ہوگا، اس کا جو شیر سے رشتہ ہے کچھ ایسا ہی رشتہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ شاید اتنا ہی نرم رشتہ ہونا چاہیے. ایک یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے ظلم، ہے بری بات، بیکاز ہمیں ایک ماں نے پالا ہے، اس کی تربیت ہمیں یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو آپ کا ہم سفر ہے، عورت کی عزت جو ہے، عورت کی جو ریسپیکٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. پیغمبروں کو بھی اور ماں نے ہی پیدا کیا ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اگر بچپن سے اس کی گرومنگ کی جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عورت ہی عورت کا بہت بڑا دشمن بن جاتی ہے. دوسری شادی کے لیے جو ساتھی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے. جو ماں تربیت دے رہی ہے، لڑکے کی جو ماں ہے اس کا بہت اہم رول ہے اس میں. وہ بھی ایک عورت کو سمجھتی ہے اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور اس کو اپنے بیٹے کو چاہیے کہ کیونکہ پتر جڑے نے ماں کی گل مان لینے بہت ضروری ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ لڑکے کی ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں. اور سب سے امپورٹنٹ رول لڑکے کا ہے، مرد کا ہے، جس کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، لیکن اس طاقت کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. کہ اگر کیونکہ اللہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والے کے ساتھ ہوں،
माफ करने वाला बड़ा होता है. तो ये सब बातें जो हैं ये चलती रहेंगी. इसमें हम और भी शोज करेंगे बिकॉज ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक है. इस दर्द को हम समझते हैं, इस तकलीफ को हम आपके साथ हैं, जिन जिन के साथ हो रहा है. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि व्हाइट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जरूर राब्ता करें ताकि आपस की जो काउंसलिंग है उसके ऊपर बहुत जरूरी है ये बात हो. एक टिप लेते हैं मदिया से और देखते हैं कि आज क्या टिप देती हैं. थैंक यू शान. और आज की टिप है कि आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम जानेंगे जियो टिप में. जैसे कि बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपके ब्लड प्रेशर हाई होने का बहुत ज्यादा मलदखल होता है. ब्लड प्रेशर हाई करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको शर्तियां दे रही हूं और आप फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा फेसबैक पे. ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज्यादा हाई है और आप उसको लो करना है, कंट्रोल करना है इसको किस तरह से, रात को सोने से पहले आप 4 कड़ी पत्ते पानी के एक ग्लास में डुबो के रखते हैं और सुबह आप वो कड़ी पत्ता निकाल के वो पानी पी लीजिए. 15 दिन के अंदर, बल्कि आप पहले वीक में देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल. अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाइएगा. आपका ब्लड प्रेशर जिनके बहुत हाई होता है उनका काफी नॉर्मल हो जाएगा. और आप फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा कि आपने इस पे अमल किया और क्या फिर आपने इसका मेरे मदिया, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वही रूट कॉज होता है गुस्सा आने का, हाथ से वायलेंस करने का. ब्लड प्रेशर एकदम शूट करता है और फिर आप उस एक्शन में चले जाते हैं. और जरूरी है कि रात को आप उसे भिगोएं और दिन में उसे पिएं. और यकीन कीजिए कि दोनों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मर्द के हाथ और औरत की जुबान दोनों के लिए कड़ी पत्ता बहुत जरूरी है. तो आपस में हमांगी होनी चाहिए ताकि अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. और आज हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब और देखते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है. आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद हम किचन में हैं जहां पर हमारे शेफ मन्नान आज क्या बना रहे हैं. आज मदिया बनेंगे करारे आलू या चटपटे आलू. अच्छा. कुछ भी आप स्पाइसी हैं. अच्छा, वैसे मन्नान जैसे आज आपने आज का टॉपिक सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस का था. कल आपकी भी इंशाल्लाह शादी होनी है, शर्मा भी रहे हैं आप काफी. अच्छा, कल आपकी बीवी ने अच्छा खाना पकाया तो आप या कोई ऐसी बात आपकी ना मानी तो आप उसकी सुनाई कर देंगे. नहीं जी, मैं खुद बना लूंगा कि अच्छा नहीं बनाएगी. अच्छा, और किस चीज पे आपको गुस्सा आएगा कि आपको लगता है कि आप उस पर सुनाई कर सकते हैं. नहीं ऐसे ही मार पिटाई वाला. हाँ, नहीं, मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता. चलिए, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा जी, यहाँ पे आलूओं के लिए जो ये बेसिकली एक रमजान के लिए भी आपके पास बड़ी अच्छी रेसिपी है. इसको आप लिख लें प्रॉपरली ताकि कभी आपको चेंज चाहिए तो आलूओं की एक बड़ी जबरदस्ती रेसिपी. इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो आलू. उनको छील के और क्यूब कटिंग में कर लेना है. इसकी एक सॉस बनेगी जिसमें हम इसको कोट करेंगे. आलू छील के आपने डीप फ्राई कर लेने, जस्ट लाइक चिप्स जिस तरह आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, और उसको स्ट्रेन करके आपने रख लेना है. उसके बाद आपको जो सॉस के लिए चीजें चाहिए उसमें ये चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा हनी है, शहद चाहिए इसको मीठा करने के लिए, थोड़ा सा लेमन जूस इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा खट्टा करने के लिए, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका है जितना आपका टेस्ट है, मगर आप आधा चम्मच ले सकते हैं इस क्वांटिटी में. काली मिर्च है उस पर लास्ट में हम स्प्रिंकल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, और ये जीरा पाउडर है ½ टीस्पून. इन तमाम चीजों को हम एक कढ़ाई में सौटे करेंगे, मिक्स करेंगे और ये फ्राइड पोटैटोस में ऐड करके उसको कोट करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे. चलिए, ठीक है. आपने रेसिपी मन्नान से सुनी भी है और आपको फेसबुक पे भी आप हमारे पेज पे ये रेसिपी आपको मिल जाएगी और बहुत इजी रेसिपी है. और कितनी देर में बन जाएगी? 15 से 20 मिनट में. आलू अगर आपके पास फ्राइड है तो फिर हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आलूओं को फ्राई क्योंकि आलू. ठीक है, चलिए, ठीक है, आप ये बनाएं और देखते हैं फिर आज दूसरी अखबार की रेसिपी में क्या है. जी शान जी, थैंक यू मदिया. और अब टाइम हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का. जी, थैंक यू. और आज हमारे साथ इफ्तिखार साहब हैं. इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास. आप दोबारा, मैं चाहता हूँ, मैं तो चाहता था कि आप हमेशा ही हमारे पास रहें, लेकिन आप माशाल्लाह आप खुद बहुत बिजी हैं और आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और जगह भी हों. जरा सा मैं आना चाह रहा हूँ कि ये जंग का जो आज हेडलाइंस है उसमें यही लिखा है कि नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद रवाना, मुल्क को अमेरिकी गुलामी से निजात दिलाएंगे. दिफाए पाकिस्तान कौंसिल, और अभी दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के शेख रिश्ता अमेरिका भी गए हुए थे, वो तो खैर एक अलग चैप्टर है. लेकिन कहने का मकसद ये कि आज अंसार अब्बासी साहब के भी एक किस्से मुंसफी चाहें जो उनका एक कॉलम है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा देखा जाए तो एक बहुत इस चीज को बुरा कहा गया है कि नेटो सप्लाई को खोलना.
کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ اگر جیسا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ حل بتانا جو ہے وہ شاید آج کل فیشن نہیں رہا، اب مسئلے کو بڑا کرنا ہمارا فیشن بن گیا ہے، کیا اس کے اوپر آپ کا خیال میں کیا ہونا یہ چاہیے؟ ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، تو ابھی تو ان کی ریلی اسلام آباد نہیں پہنچی. میں امید کرتا ہوں کہ جب اسلام آباد پہنچیں گے اور ان کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہوگا تو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم کریں کیا. کیا پاکستان ایک جزیرے میں رہتا ہے؟ کیا پاکستان دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ رابطے توڑ دے؟ کیا پاکستان نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی ان سے ہٹ جاتے